یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابا کے ملنے والے ایک انکل ہمارے گھر آئے۔ تب میں بمشکل 7 برس کی تھی۔ میرے والد نے ان کو رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی، حالانکہ ہمارا گھر 2 ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ اس شخص کا نام وزیر علی تھا، لیکن والد اس کو ویرا بلاتے تھے۔ امی نے ویرا کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ان دنوں مشکل میں ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تبھی میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے۔ اس نے اپنی مشکل بیان کی تو انکار نہیں کر سکا۔ آپ نے اچھا کیا، لیکن اس کو رات میں سلائیں گے کہاں؟ بچوں والے کمرے میں یہ بھی سو جایا کرے گا۔ ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ وہ ابو سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی تھی۔ وزیر علی عرف ویرا دن کو ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو لوٹ کر آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا۔ ہمیشہ ہم بچوں کے لیے پھل فروٹ اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کے پاس دکان پر، اور رات کو بھی کہیں باہر سے کھا لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اس کو چچا کہتے تھے، کیونکہ والد کہتے کہ یہ مجھے سگے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ برے دنوں میں اس نے بھی ساتھ دیا تھا۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ تاہم میرا چچا کے آ جانے سے اب کچھ آسودگی آ گئی تھی۔ خرچہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے راشن لے آتا۔ کبھی تیل، دال، چاول ختم ہو جاتے اور اسے پتہ چل جاتا، تب وہ یہ چیزیں خرید کر لا دیتا اور رقم نہ لیتا۔ وہ کہتا کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ امی سے کہتا، اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا سمجھ لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ ان باتوں سے امی متاثر ہو گئی کہ ویرا واقعی ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے، اور ہم نے اس کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے تو وہ بھی ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی اگر کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسودگی میں بدل دے تو ایسا آدمی کس کو برا لگتا ہے؟ دراصل ویرا کا کسی بات پر اپنے بڑے بھائی باوج سے جھگڑا ہو گیا تھا، تبھی وہ سامان لے کر ابا کے پاس چلا آیا۔ اب بھائی کے گھر جا کر رہنے پر تیار نہ تھا۔ ویرا اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں ملانے لگا، تبھی مل جل کر اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ مالی لحاظ سے میرے والدین کو بھی سہولت ہو گئی تھی۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے، سبھی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہ نادانی کا وقت تھا، مجھے ویرا چچا اچھے لگتے تھے۔ وہ پانی لانے کو کہتے یا کوئی کام کہتے تو میں دوڑ کر دیتی، کیونکہ بچے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ہم ویرا کی دریا دلی سے بہت خوش رہتے تھے، جو ہمارے لیے تقریباً روز بسکٹ، ٹافیاں یا کچھ ایسی چیزیں لاتے جن کو بچے پسند کرتے ہیں۔ اماں بھی اعتراض نہ کرتی کہ وہ ان کو اپنے گھر کا ایک فرد گردان چکی تھی۔ ایک کمرے میں ہمارے والدین سوتے تھے، دوسرے میں ہم سب بچے زمین پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو ویرا چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ روداد اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ وہ والدین جو غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، میری زندگی سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں، لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود سے تھک ہار کر رات کو گہری نیند سوتے ہیں، ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، لہٰذا تھک جاتی۔ رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ تیسری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جس چارپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی۔
जबकि मेरे छोटे बहन भाई फर्श पर बिछे गद्दे पर सोया करते थे। 1-2 दिन तो मैंने जमीन पर सोने में बहुत बेचैनी महसूस की थी। दिल में गुस्सा भी करती कि कम वक्त कहाँ से आ गया जो मुझे अपनी चारपाई से महरूम होना पड़ा। वीरा रोजाना बहुत सुबह बेदार हो जाता और उठकर बाहर चला जाता। मुझको ये कभी ख्याल ना आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ी हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस पर 4 दीवारी बनवा कर कड़ियों की छत डलवा दूं। कारपेंटर तो अपना उस्ताद है, छत, खिड़कियां, दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे। मजदूरी मैं खुद कर लूंगा। अब्बा इस तजवीज पर खुश हो गए। यूं भी घर में एक कमरे की अशद जरूरत थी। उन्होंने कहा, सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए क्या बुरा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरा ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाजा बनवा दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा वीरा के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सके। अब हम बहनें अगरचे अपने कमरे में सोती थी और वीरा नए में, मगर दरमियानी दरवाजा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो जाते तो ये शख्स चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ समझ आ गई थी। मैं इसे कहती, चचा हमारे कमरे में रात को ना आया करो वरना मैं अब्बा को बता दूंगी। तभी वो मुझे ये कहता कि तेरा अब्बा तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा बल्कि मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि मैं इसको अपनी आधी तनख्वाह देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद आती हो, क्योंकि तुम लोग हर रोज मुझसे चीजें लेने की फरमाइश करते हो और मैं लाता भी रहता हूँ। कभी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता तो तुम इसी गुस्से में मेरी शिकायत करती हो। ये एक बूढ़ी सी तावील थी, लेकिन मैं दबक जाती क्योंकि इसने मुझे बहुत नासमझी की उम्र से दबका लिया था, तो मैं इससे डरती भी बहुत थी और फिर मेरी एक न चलती। 8 बरस ये शख्स हमारे साथ रहा और अपने मामूल से ना हटा। इधर मेरे वालिदैन इसकी खैर हवाही में फिक्रमंद रहते थे कि कब तक वीरा कमवारा रहेगा, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर बस जाए। अब्बा के कहने पर वालदा ने इसके लिए शरीके हयात की तलाश शुरू कर दी थी। बिलाहर एक जान पहचान के मतवस्त घराने में रिश्ता ढूंढ लिया और वहाँ वीरा का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में खोया रहा, फिर वही पुरानी रवश दोहराई जाने लगी। जब भी इसकी बीवी मेके जाती वो हमारे घर में घुस आता। मैं किसी को बता भी ना सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुड़ती रहती थी। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर जुबान खोलना गर्दन जानी वाली बात थी। अब्बा से भी डरती थी कि जाने क्या कर गुजरे। ना ही तब मुझ में इतनी हिम्मत थी कि अम्मी को ही बता देती। वीरा से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की डरावनी धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, तभी मुझ पर उसका बहुत रौब था। मैं पूरी तरह इसके दबाव में थी। एक दिन इसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो तो अपना घर ले सकूं। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज ले लिया और कुछ अपनी जमा पूंजी इसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद माह में ही सारा माल खत्म करके चलता बना। वो तो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मलामत करता रहा और मैं गो न गो उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था, काम कहीं। अजीब हतबी हो गई थी। सहेलियां मेरी हालत देखकर कुड़ती। वो समझती कि मुझको किसी से मोहब्बत है और मैं इसी के हालों में खोई रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी इस दागदार रिदा का गम है जिसको एक जालिम तार तार कर गया है। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब ना हो सकी। मेरी सुनहरी उम्र भी मैली बू की तरह निकल चुकी थी, मगर दिल की खलश है कि खत्म नहीं होती। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी जिंदगी में हुए, इसी शख्स को ही इनका जिम्मेदार समझती हूँ। इसके चले जाने के बाद एहसासे ज़िया में इस तरह बुरी तरह गिरफ्तार हुई कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग मऊफ हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का ना था। दुआ करती, खुदा करे ये कहीं चला जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए या ये डूब कर मर जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कजन नुमान को बहुत चाहती थी। इसके साथ मुझको इस बात का शदीद एहसास था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ।
عرصے تک چپکے چپکے اس سے محبت کرتی رہی، اور میری بدنصیبی دیکھیے کہ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا، ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر نعمان مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز نعمان نے مجھ سے بات کی، بلکہ میری رضامندی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میری رائے لیتے وقت کہا تھا کہ دیکھو بینا، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کر لوں گا، مگر ایک بات تم نے مجھ کو بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا ہے، اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہ کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے ہوا پل بھر میں ٹوٹ گئے۔ بھلا میں نعمان کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی، یا پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو نعمان، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادی کے نقطۂ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے نعمان مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی مگر مجھ معصوم پر بچپن میں ظلم ہوا ہے، اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھی اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ نعمان کا مزاج سمجھ لیا تھا، اپنی مجبوری کی داستان، اپنے اوپر ظلم کی آپ بیتی سنا بھی دیتی تو یقین نہ تھا کہ مجھے معافی مل جاتی۔ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کے جو کانٹا اتر جاتا ہے، اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بھی بات نہیں ہوتی۔